نکالا؟ یہ کلمات انحصار اسراف اور تبذیر کے سلسلے میں قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کن سمحا ولا تکن مبذرا، سخی بن جاؤ، لا تکن مبذرا، اسراف کرنے والا نہ بنو، وکن، اس کے بعد والا جو دوسرا جملہ ہے وکن مقدرا ولا تکن مقدرا، میانہ رو بن جاؤ، درمیانی زندگی گزارنے والا بن جاؤ، ولا تکن مقدرا، اپنی زندگی کو سختی میں نہ ڈالا، مقدر نہیں بنو۔ علی بن ابی طالب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اس خطبے میں، اس مبارک کلمات کے اندر تین الفاظ کا جو استعمال ہے، ایک تقدیر، دوسرا تقدیر، اور ایک جو ہے کیا ہے سمحن کا لفظ استعمال ہے۔ تینوں الفاظ کی جو ہے تشریح اور وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلے سخی بن جاؤ، سخی کسے کہتے ہیں؟ سمحن، توجہ کہ نہیں، جو انسان کے زندگی کے جو اخلاقی اصول ہے، جو اخلاقی جو بنیادی اصول ہے، ان میں سے ایک اصول کیا ہے؟ انسان کو کی زندگی کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ سخاوت کے ساتھ انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ اچھا، سخاوت کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے کون سا ہے؟ وہ بخیل نہیں بنو، سخی بن جاؤ، بخیل نہیں بنو، مگر یہ ہے کہ سخاوت بھی اس درجے تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ انسان کیا ہے وہ اسراف کے زمرے میں آ جائے، توجہ کیا کہ نہیں، یعنی اسراف کے مرحلے تک بھی نہیں پہنچنا چاہیے، اور جو ہے تبذیر کے مرحلے تک بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کا جو آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ، کھایا کرو اور پیا کرو، لیکن اتنا کھانا ہے، اتنا پینا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے کھلانا ہے، دوسروں کو بھی پلانا ہے، لیکن یہ اسراف کے مرحلے تک نہ پہنچے۔ اسراف کا مرحلہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ یعنی انسان اتنا کھائے اور اتنا پیا ہے کہ وہ ضرورت سے کیا ہو، جو ہے بڑھ جائے، ضرورت سے زیادہ ہو، وہ اسراف کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ اسراف جو ہے گناہانہ کبیرہ میں سے حساب، یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، درست نہیں ہے، اور اس کی جو نفی ہے عقل انسانی بھی اس کی نفی کرتی ہے، اور دنیا کے تمام انسان بھی اس جو ہے اسراف کی کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں، اور شریعت محمد مصطفیٰ نے بھی اس کو کیا کیا ہے؟ نفی کیا ہے، اس کا انکار۔ اسراف درست نہیں ہے، درست کیا کہ نہیں؟ جیسے اسراف درست نہیں ہے، ایسے ہی اپنی زندگی کو، اسراف کا معنی یہ ہو گیا اپنی زندگی کو اخراجات میں حد سے جو ہے کیا ہے آگے بڑھانا، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے تقدیر، تقدیر، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ انسان جو نقطۂ اعتدال ہے، جو حد وسط ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے زندگی کو نیچے کر، انسان کے پاس وسائل زندگی ہے، ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے وسائل ہے، لیکن ہونے کے باوجود انسان خود کی زندگی کو بھی سردی میں ڈال دے، لباس میں جو ہے سردی میں رکھے، جوتے پہننے میں سردی میں رکھے، کھانے پینے میں سردی میں رکھے، اور خود کی زندگی کو اور اپنے ساتھ جو متعلقات ہے سب انسانوں کی زندگی کو جو ہے مشکل میں ڈال کے انتہائی جو ہے سختی کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ کون سی زندگی ہوتی ہے؟ تقدیر کی زندگی ہوتی ہے، یہ رے تقدیر، موضوع کیا کہ نہیں، دونوں ناجائز ہے، مسرف بننا بھی یہ بھی حرام ہے، اور مقدر بننا یہ بھی حرام ہے، دونوں جائز نہیں، یعنی حد سے نیچے آ کے زندگی گزارنا یہ بھی درست نہیں ہے، حد سے آگے بڑھ کے زندگی گزارنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور دونوں جو ہے صراط مستقیم نہیں ہے۔ سنو گیا کہ نہیں، کل کے بتایا تھا کہ یا امیر المومنین کو وہ جملہ ہے کہ علیکم بامور الاوساط، ہمیشہ جب بھی انسان آپ لوگ جو ہے زندگی گزارو تو درمیانی راستے پہ جو ہے زندگی گزارو، چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے درس کا مسئلہ ہو، چاہے مثلاً زندگی کے جتنے بھی امور ہیں اس میں کیا کرنا ہے؟ حد سے نیچے بھی نہیں آنا ہے اور حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا ہے۔ حد سے اگر آگے بڑھ جائے تو وہ افراط کہلاتا ہے، حد سے نیچے آ جائے تو وہ تفریط۔ جو صراط مستقیم ہے وہ کون سا ہے؟ یہ راستہ ہے، اس راستے پہ اس طرف بھی یہ راستہ نہیں ہے اور اس طرف بھی راستہ نہیں،
اور کون سا راستہ ہے؟ یہ جو بیچ میں جو اس طرف اور دائیں جانب اور بائیں جانب کے جو بیچ میں جو راستہ ہے یہ درمیانی راستہ ہے جو علی بن ابی طالب نے صراط مستقیم کو کی تعریف نہیں کہا، جو بیچ والا راستہ ہے وہ صراط مستقیم۔ یہاں پر ایک جو اسی صراط مستقیم پر چلنا یہ کیا ہے زندگی کے اصول میں سے جو بھی ہے کہ نہیں، میاں روی جسے کہ میاں روی کے ساتھ زندگی گزارنا، میاں روی کے ساتھ گفتگو کرنا، میاں روی کے ساتھ انسان کے ساتھ دوستی کرنا، وضو کہ نہیں دوستی میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے، وضو کہ نہیں حد سے نیچے بھی نہ آ جائے، جو ہے وہ درمیانی والا جو ہے رکھے تو وہ صراط مستقیم ہوگا۔ تو اسراف ہر چیز میں وضو کہ نہیں، جس طریقے سے کھانے پینے میں اسراف ہے، اسی طرح لباس میں بھی جو ہے اسراف ہے، اسی طریقے سے اٹھنے بیٹھنے میں بھی اسراف ہے، اسی طریقے سے چلنے پھرنے میں بھی کیا ہے اسراف ہے۔ دونوں درست نہیں ہے، جو درمیانی راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ جو صراط مستقیم ہے زندگی کے اصول میں، وہ زندگی کا اصول وہ اقتصاد والا ہے اور درمیانی والا راستہ۔ ایک مشہور و معروف حدیث ہے، بعض لوگ اس کو جو ہے محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مگر یہ ظاہر جو ہے حدیث کہ لا صرف لا خیر فی الصرف، اسراف میں کوئی خیرتی نہیں، یعنی اگر انسان مصرف قلب کی زندگی گزارے تو اس کا انجام اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نتیجہ انتہائی برا ہوتا ہے، اس میں خیرتی نہیں ہوتی، اسراف حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے۔ یہاں تک یہ بات ثابت ہونے کے بعد مگر اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جو ہے اسراف سے مستثنا ہے، وہاں پر اگر اسلام نے جہاں اسراف کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا ہے وہیں پر اسراف کو اچھا بھی قرار دیا، جیسے دروس میں بیان ہوا تھا نا، مثلا جو یہ اسلام کے جو احکام ہیں، جو دین کے احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، سو گیا کہ نہیں، حلال کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہو، حرام کی بھی کیا ہو بہت ہی زیادہ اہمیت ہو، اس کو بجا لایا جائے اور اس سے بچا جائے، سو گیا کہ نہیں، جائز کی بہت بڑی اہمیت ہو، جائز کو بجا لایا جائے اور ناجائز کو چھوڑا جائے، تو انسان سے ہٹ کے خود اس جائز اور ناجائز کو، حلال اور حرام کو اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل جو اہمیت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ حضرت انسان ہے، جس انسان کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو ناجائز قرار دیا ہے، جس انسان کے لیے یہ حلال قرار دیا ہے اور یہ حرام قرار دیا ہے، وہ انسان زیادہ محترم ہے، وہ انسان کی عزت بہت بڑی چیز ہے، وضو کہ اپنے باقی حلال اور حرام زیادہ بڑی چیز نہیں۔ اس بنیاد پر اگر یہ حلال یہ چیز اس انسان کے لیے اگر مفید ثابت ہوتا ہے تو یہ حلال ہو جاتا ہے، اگر یہ چیز اس انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے تو یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اچھا، اگر اس انسان کے مصلحت میں ہے تو یہ چیز جائز ہو جاتی ہے، اگر اس انسان کے مصلحت میں نہیں ہے بلکہ مفسدے میں ہے تو یہ چیز اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ زیادہ محترم ہے خود حلال اور حرام کے نسبت، یعنی یہ جو قانون ہے محمد مصطفیٰ ہے، اس قانون کا سارا کا سارا مرکز، اس قانون کا سارا کا سارا فوکس کس کے اوپر ہے؟ وہ حضرت انسان ہے، تو حضرت انسان کے لیے یہ قانون مفید ہو تو یہ قانون واجب ہو جاتا ہے یا مستحب ہو جاتا ہے، اگر یہ قانون جو ہے ضرر ہو تو وہ قانون کس کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے؟ یا مکروہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے یا جو ہے حرام کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ دونوں اگر برابر ہے، مثلا انسان کو پانی کا طلب ہے تو وہاں پر پینا اچھا ہے، بہت ہی زیادہ طلب ہے تو پینا واجب ہے، پہلی صورت میں پینا مستحب ہے، اگر پینا اور نہ پینا دونوں برابر ہے تو یہاں پر کیا ہے یہ جی، یہاں پر مباح ہے جی، پینا اگر نقصان دہ ہے تو حرام ہے، یہاں کچھ لوگ کیا کہ بس پینا حرام بھی ہے، پینا حلال بھی ہے، پینا مکروہ بھی ہے اور پینا مستحب بھی ہے اور پینا کیا ہے واجب بھی ہے، ایک ہی چیز یہ سارے احکام کیوں آ گئے؟ وہ دوسرے حضرت انسان کی اسے صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس کی صحت کے لیے مضر ہے تو وہاں پر حرام ہے، اگر مضر نہیں ہے تو اس کے لیے حلال ہے، اگر کسی حد تک بہتر ہے تو مستحب ہے، اگر کسی حد تک بہتر نہیں ہے تو وہ مکروہ ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شریعت قانون اور یہ پاک اور پاکیزہ قانون سے زیادہ جو پاکیزہ چیز ہے وہ حضرت انسان ہے، جیسا انسان کی عزت، انسان کی آبرو، انسان کی شخصیت، انسان کے تشخص کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا ہے، تو یہ اسراف بھی ایسا ہے،
کہ اسراف جہاں پر حرام ہے، جہاں پر ناجائز ہے، جہاں پر گناہ کبیرہ ہے، وہاں پر اسراف کبھی کبھی جو ہے واجب بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مستحب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کس جگہ میں، یہ حدیث جو ابھی بتا دیں حضور کی اگلی کہ لا خیر فی الصرف، اسراف میں خیرت ہی نہیں ہے۔ اس کے ذیل میں جو حدیث ہے ولا صرف فی الخیر، نیک جو امور ہے یا جو نیک کام ہے اس میں کوئی اسراف نہیں۔ تو اسراف پہلے حرام تھا نا، لیکن یہی اسراف کیا ہو گیا، نیک کاموں میں حد سے زیادہ انسان نیک کام کرے۔ فرض کرو گھر میں آپ کے مہمان آ گئے، تو ان مہمانوں کے لیے ایک کھانا نہیں بناتے ہیں، دو بناتے ہیں، دو نہیں بناتے ہیں، تین بناتے ہیں، تین نہیں 4 کھانے بناتے ہیں، ان کے لیے پھل فروٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں، جو کہ نہیں ان کے لیے بہترین رہائش کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ سب کے ساتھ اگر یہ مہمان نہ آتے تو یہ سب کے ساتھ جو ہے اسراف کے زمرے میں، مگر مہمانوں کے لیے اسراف کرنا شریعت میں کیا ہے، قابل تعریف ہے، ممدوح ہے۔ لہذا مہمانوں کے لیے بڑھ چڑھ کے جو ہے کیا کرے، اسراف کرنا۔ گھر میں اگر جو ہے انسان کی بہنیں اگر آ جائیں، یہ صلہ رحم ہے، صلہ رحم میں سب سے پہلے درجے میں جو آتی ہے یہ جو ہے خواتین جو ہے انسان کی بہنیں ہیں، انسان کی پھوپھیاں ہیں۔ گھر میں اگر انسان کے پاس جو انسان کی بہنیں آ جاتی ہیں، عام حالت میں انسان کے لیے خرچ کرنا اگر اسراف کے زمرے میں آ جاتا ہے تو، لیکن جس دن اگر بہنیں اگر آپ کے گھر میں آ گئی ہے تو وہاں پر جو عام گھر میں جتنے خرچات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ کرتے ہیں، تو یہ اسراف کے زمرے میں آ جائے گا، نہیں آ جائے ہے زیادہ، لیکن یہ اسراف اسلام میں حرام نہیں۔ پھوپھیاں آ گئی ہے تو اس صورت میں بھی ایسا، بھائی اگر گھر میں آئے اس کے لیے بھی ایسا، گھر میں اگر باہر سے کوئی مہمان آ گئے تو مہمانوں کے لیے بڑا چڑھا کے جو ہے کیا خرچ کرنا، یہ ہے تو اسراف ہے، لیکن جو ہے یہ اسراف اسلام میں حرام نہیں، یعنی حکم کے لحاظ سے حرام نہیں ہے، بلکہ نہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ وہ قابل تعریف ہے، یعنی مستحب ہے مہمانوں کے لیے جو ہے خرچ کرنا۔ یہ اسی وجہ سے یہ حدیث پیغمبر معصوم کی حدیث ہے، بعض لوگ اس کو ایک محاورے کے طور پر جو ہے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ محاورہ نہیں ہے۔ شہید ثانی بزرگوار شیعہ فقہا میں سے عظیم ترین فقیہ شہید ثانی شرح علومہ کے مصنف، جو علومہ کے اوپر جو ہے شرح لکھی ہے، انہوں نے بھی اس کو حدیث قرار دے دی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں اس حدیث کو پیش کیا، علی بن ابی طالب کے کلمات اقصار، جو 33 نمبر کلمات اقصار ہے اسی سلسلے میں، کہ لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخیر، اسراف میں خیرتی نہیں ہے، لیکن خیر امور میں، جو نیک امور ہے، جو اچھے امور ہیں، جو شائستہ امور ہے، ان میں بڑا چڑھا کے اسراف کرنے میں کوئی حرج اسلام میں نہیں۔